اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں اس رات میں کرنا کیا چاہیے، کن اعمال کو اپنانا چاہیے اور کن اعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو شریعت کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ دیکھیں، احادیث کے اندر تلاش اور جستجو اور تتبع کرنے کے بعد جو ہمیں اعمال ملتے ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ 4 اعمال ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں، یہ بات یاد رہے کہ یہ اعمال ضروری نہیں ہیں۔ اگر ان کو ضروری سمجھ کے کیا جائے گا تو بھی شریعت کی خلاف ورزی کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان اعمال کو مخفی طور پر، خفیہ طور پر کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے تھے، اور کسی بھی صحابی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال کو کرنے کو نہیں کہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال ضروری نہیں ہیں، لیکن ہاں کرنے چاہیے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے رات میں قیام کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نوافل وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 2، دن میں روزہ رکھنا۔ نمبر 3 پر ہے مغفرت، سکون، راحت، اپنی آسائشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور نمبر 4 پر ہے قبرستان جانا۔